تعالی والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الطین والماء وعلی آلہ المجتبى وعلی المرتضى واصحابہ الازکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ایک مرتبہ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بعد از حمد و صلاة اس کانفرنس دی روح رواں شخصیت زیب مسند صدارت عالم اسلام دی روحانی شخصیت قائد ملت اسلامیہ پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت زینت المشائخ محبوب المشائخ حضور قبلہ پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب نوری قادری گیلانی دامت برکاتم اللہ علیہ دیگر جلوہ فروز علمی روحانی مذہبی سیاسی سماجی قد آور شخصیات محبان صحابہ و اہل بیت شمع رسالت دے عظیم پروانوں اور ختم نبوت دے غیرت مند پہرے داروں اج دی یہ تقریب سعید بحمداللہ ڈسٹرک حافظ آباد پنڈی بھٹیاں سٹی دی اس سرزمین پہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم آمد مصطفیٰ کریم عظمت مصطفیٰ کریم سب جھوم کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے حسین ترین سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے نوری فاؤنڈیشن پاکستان دے زیر اہتمام حضور قبلہ شاہ صاحب دی قیادت دے اندر اج بحمداللہ ان سارے پیر بھائیاں نے مل کے تاجدار ختم نبوت دا جشن منایا ہے اس روح پرور کانفرنس کے اندر میری اگرچہ پہلی حاضری ہے اور ماحول دیکھ کے اور اتنا بڑا اہتمام دیکھ کے اتنا دل خوش ہویا ہے اور میں ایک جملہ کہنے لگا اللہ نے دولت رزق بڑیاں بڑیاں نو دیتا ہے کسی دی دولت کنجران تے لگ دیئے کنجریاں تے لگ دیئے شراباں تے لگ دیئے سود نجائز کیساں بم دھماکیاں تے دہشت گردی تے لگ دی لیکن سنی انفی رضوی بریلوی کتنے بخت آلین جنہ دی دولت حسین دے نانے دے جشن دے لگ دی جنہ احباب نے کوآپریٹ کیتا ہے اللہ سب دی محبت قبول فرمائے مینوں قبلہ شاہ صاحب نے 35 منٹ دا حکم دیتا ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کراں گا 34 منٹ دی اتے اپنی گفتگو نو کمپلیٹ کراں احباب جی وقار میں ان جملیاں تو اپنی معروضات آغاز کر رہے ہیں کملی والے دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں نہیں میں جتنی بات حسین کیتی ہے یہ صرف حسین ترین بات نہیں یہ ایسی بات ہے جس تے حسن بھی ناز کردہ ہے حبابی جی وقار میرے جملیاں نو بڑے ادب نال اور اے ذہن چ رکھو جڑا ملک چیمہ چٹھا چودھری پٹی وڈیرا بن کے آیا انہیں نہ لفظاں تے داد نہیں دینی تے جڑا کملی والے دا کمی تے مراسی بن کے آیا نا لفظ کی نے لفظاں وال غور کرنا کملی والے دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں نہیں
اب آپ جی وقار غیور لوگ بیٹھے ہو اور اس سے ماحول میں اگے بڑھن لگا. ساڈی نبی دی پیشانی ورگی کسے دی پیشانی نہیں. حضور دے نک مبارک ورگا کسے دا نک مبارک نہیں. حضور دے لباں ورگے کسے دے لب نہیں. حضور دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں. کملی والے دے گورے گورے ہتھاں ورگے کسے دے ہاتھ نہیں. حضور دے بازواں ورگے کسے دے بازو نہیں. انہاں جملیاں وال غور کرنا. حضور دے بازواں ورگے کسے دے بازو نہیں. حضور دے قدمین ورگے کسے دے قدمین نہیں. تے کملی والے دے نلین ورگے کسے دے نلین نہیں. احباب جی وقار میں نے نہ کہا جی مقام اہل بیت اس تے تساں ادھا گھنٹہ گفتگو کرنی انتظامیہ نے. میں اتھے بات بڑی ادب نال عرض کرن لگا. حضور دے نلین ورگے کسے دے نلین نہیں. موسیٰ علیہ السلام نو رب فرمائے کہ کلیم فخلا نالیک اپنے جوڑے اتارو پھر طور پہاڑ تے قدم رکھنا ہے. اُدھی وجہ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. یہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا کہ پہلا اپنے نلین اتارو جوڑے مبارک. تے اللہ دی قسم جے جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش مولا دے قریب گئے بڑے بڑے محقق لکھتے ہیں حضور نے نلین اتارنے دا ارادہ کیتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن دے اندر ایک چیز آئی. رب نے موسیٰ نو طور پہاڑ تے نلین سمیت جان نہیں دیتا. اے تے عرش مولا ہے. پنڈی پھٹیاں دے غیور لوگو جو تو سرکار نے اپنے نلین اتارنے دا ارادہ کیتا ہے. تے رب العالمین نے فرمایا محبوب لا تخلا نا لئی کا یا محمد سونیا اج جوڑے لا کے نہیں ہونا. اج جوڑیاں سمیت میرے رشدے تشریف لائے کیوں. احباب جی وقار تسی تے میں دنیا دا کوئی بشر جتیاں سمیت مسجد وچ نہیں جا سکدا. حسین دا نانا ہوئے جڑا جوڑیاں سمیت عرش مولا تے تشریف لائے گئے. میں جملہ پھر رپیٹ کرنے لگا صرف اور صرف تواڈے تسکین قلب واسطے. تسا تواڈا بڑا باکمال ماحول ہے تڑپ رہے ہو. میں پھر جملہ اب آپ جی وقار این عبادت سمجھ کے کہنے لگا کملی والے دے نلین ورگے کسے دے نلین نہیں. اب آپ جی وقار جنہ دے نلین ورگے کسے دے نلین نہیں انہاں دے حسنین ورگے کسے دے دوترے ہو سکتے. اور میں اتھے ایک اور جملہ کہنے لگا اے تے نلین حضور دیاں قدمہ نہ لگیں. اتھے تے ساری دنیا مندی ہے آب زمزم ورگا پانی کوئی نہیں. اور لوگ کہندے نے صفا مروہ ورگیاں پہاڑیاں کوئی نہیں. اور جس پتھر تے کھلو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وباس فیہم رسولہ اترانا پڑے ہے اس پتھر ورگا پتھر کوئی نہیں. آب زمزم ورگا پانی کوئی نہیں. غور کرو جیڑا پانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دیاں اڑیاں نہ مس ہو جائے اگر او دے ورگا جگ وچ پانی کوئی نہیں تے جس حسین نے محمد دی زبان چوسی. احباب جی وقار مولا حسین اور مقام اہل بیت میں اشارہ پہ کرنا اصل ٹائم بھی نہیں خطاب دا تے ویسے بھی ٹائم بڑا شارٹ ہے. اللہ تعالیٰ سب دی محبت قبول فرمائے. اتھے کون میں جملہ کہنے لگا اس جملے وال غور کرنا. ایک اور میں لفظ کہنے لگا اس لفظ وال غور کرے آجے. ساڑھے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں تے ساڑھے نبی دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں. احباب جی وقار انہاں جملیاں وال غور کرو. ساڑھے نبی دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں. ایک اور میں لفظ کہنے لگا جنہ دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں نا انہاں دے لعاب ورگا کسے دا لعاب نہیں. انہاں دے لعاب دہن ورگا کسے دا لعاب نہیں. غور کرو. میں اتھے ایک اور بات عرض کرنے لگا تواڈی محبت دی نظر کرنے لگا. مکے دے کومیاں دا پانی کڑوا سی. احباب جی وقار وہ پتہ ہے میٹھا کنج ہویا ہے او دے اندر رسول کریم دا لعاب کیا ہے وہ پھر پانی. احباب جی وقار میٹھا حضور علیہ السلام دا لعاب دہن گیا ہے تو پانی میٹھا ہو گیا ہے. اتھے اے بھی تے غور کرو جنہ دے لعاب دا ایک کمال ہے انہاں دی آل دا کمال کی ہوئے گا. میں ایک کتاب الفتن چ بات پڑھی ہے عابد خیال صاحب اور جتنے بھی حضرات بیٹھے ہو اس بات نو ذرا توجہ نہ سنے جی. احباب جی وقار وہی پڑھیا کہ ایک آدمی نا حضور دا نا غلام سی پنڈو پنڈ دا رہن والا. کتاب الفتن چ میں پڑھیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاظر ہویا. او دے کل سرخ رنگ دی اونٹنی سی. میں خود پڑھیا انٹرنیٹ ٹچ کر کے نہیں کوئی اخباری رپورٹ نہیں. میں خود بعد اسٹڈی بات تواڈی بارگاہ پیش کرنے لگا. وہ حضور نو ملن آیا او دے کل سرخ رنگ دی اونٹنی سی. جس طرح اج لینڈ کروزر دی قیمت ہے نا اس طرح اس دور دے اندر سرخ رنگ دا اونٹ یا اونٹنی وہ اتنے قیمتی ہوندے سن. وہ حضور نو ملن آیا نا تے امام الانبیاء دی نظر پئی نا او دی سواری تے میرے نبی نو نا او دی اونٹنی پسند آ گئی.
اب آبی جی وقار یہ تو پتہ ہے سبزیاں بھی جڑی سبزی حضور نو پسند ہے یہ وہ فرش تے بھی کدو شریف وہ ارج تے بھی کدو شریف اب آبی جی وقار وہ جدو اونٹنی حضور نو پسند ہے نا تو امام الانبیاء زہرا پاک دے بابا اپنے اس پینڈو غلام نو آندے نے اے میں تیری اونٹنی نہ جڑی جان بارے اے میں خریدنا انہیں رکھے اسی شوقیہ سمجھ آ رہی سارے ماشاءاللہ میری تقریر شروع ہوئی ہے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا میری 18 سال دی عوامی خطابت سربت گزر چکی من تقریرہ میں روزانہ 5-5-6 خطاب کر رہے ہیں اور 18 سال تو کنٹینیو تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا لیکن جڑے میرے چند لفظ نے یہ بڑی توجہ نہ سنو اور میں جس ماحول چ گفتگو پہ کرنا یہ میرا تجربہ من پہ دستا ہے تو ان لفظوں ادب نہ سننا ہے اور اتھی میرے گل کلوز ہو جانی اب آبی جی بکار سرکار دے دیوانی بیٹھے ہو شمع رسالت دے پروانی بیٹھے ہو حضور نے نا انہاں کیا میں تیری ہے جیڑی ڈاچی ہے نا یہ خریدنی انہیں رکھی سی شوقیہ لیکن جدو سرکار نے فرمایا نا میں خریدنی وہ دے اندروں آواز ہے انکار نہ کری نت حسین دے نانے نے تیری ڈاچی دا خریدار کوئی نہیں بڑھنا اج تو ویچیں گا لجپال نبی خریدن گے تیریاں تو ممی عرشاں تے بہ جان گیاں جدوں نے فیصلہ کیتا نا تے فوراً حضور دی بارگاہ چ عرض کردا یا رسول اللہ میں رکھی تے شوقیہ سی ویچنے واسطے نہیں سی رکھی لیکن ہن تواڈے حسین لباں وچوں لفظ نکل گئے یہ لفظ کہن والا کون ہے یہ تے وہ کملی والا ہے جڑے ہین چپ لب نہیں ہلائے چہرہ اٹھایا رب نے اپنا گھر بدل چھڑے دوستان گرامی قدر غیور سنی مسلمان بھائیو جدوں نے کہا جی ہن میں بیچنے واسطے تیار ہوں میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا جڑے سننا چاہتے کوئی آقا سبحان اللہ حضور نے فرمایا سن میں تیری اے ڈاچی خریدنا لیکن ایک میری شرط تھی میں تین ایدی ہن قیمت نہیں دینی کرنا ادار ہے کی کرنا بولو ادار امام الانبیاء فرما رہے نے میں کرنا ادار ہے جنہ مولا علی واسطے ڈوبیا سورج پلٹوایا ہے جنہ جابر دے مردہ پتران و زندہ فرمایا جنہ یسرف دے قدم رکھے تے بیماریاں دے مرکز تو شفا دا مرکز بنایا آج او کائنات دے شہنشاہ اپنے اس پنڈو غلام نو پیاندے نے میں کرنا ادار ہے پنڈی پھٹیاں دے لوگوں جدوں حضور نے انہی گل کی تھی نا اب آبی جو بکار اس پنڈو نو پتہ سی اس ادار وچ پیار ہے اور اس پیار وچ بھیڑا پار ہے انہیں فوراً حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا یا رسول اللہ آپ نے ایک شرط لائی ہے جنیاں شرطاں لو من قبول نے اب آبی جی بکار جدوں نے اتنا جملہ عرض کیتا دوستانی گرامی قدر پھر کی ہویا ہے سرکار نے فرمایا ڈاچی میں دے تین اجازت ہے پھر آئیں گا میں تین تیری ڈاچی دی قیمت دے دیاں گا وہ نکلیا باہر مدینے دی گلی تے سامنے مولا علی کون بولو مولا ایک ری بولو مولا اسی ہمیشہ تو نانے ہم مولا علی دا نام بازو چاہ کے لیا کرو وہ دی پتہ وجہ کی جتھے اے فرمان میرے نبی دا موجود ہے نا من کن تو مولا فعلیجن مولا جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں مولا او دا جڑا نام مننے او دے خون وچ رولا تے جدے خون وچ رولا فرشتیاں پھد لینے انہاں اوتھے ہی مد لینے اپے پولے کھاندے راسن اسنک وچو اد لینے جدا میں مولا او دا ایک اور بولو جیدہ میں مولا اودا اور تواڈے سامنے بڑے بڑے خطیب بیان کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ جدو جملہ فرمایا نا اس لئے حضور دا بازو تھلے نہیں سی امام الانبیاء دا بازو فضا دے اندر حالانکہ جدو میرے آقا نے فرمایا نا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اس لئے کملی والے دا بازو تھلے سی جدو میرے نبی نے فرمایا نا حسین منی و انا من الحسین اس لئے تاجدار ختم نبوت دا بازو تھلے سی جدو امام الانبیاء نے فرمایا نا لو کانا بادی نبی چلکانا عمر اس لئے میرے نبی دا بازو تھلے سی جدو سرکار نے فرمایا نا ابو بکر فی الجنہ اس لئے اللہ دے یار دا بازو تھلے سی اور پنڈی پھٹیاں والے ہو ذرا جملے والخور کرنا غازی یا پاس علمدار دے کٹے بازمان و سلامیاں دینے والے ہو میں آقا دے فرامین پڑھ رہا جدو میرے نبی نے فرمایا نا عمر فی الجنہ میرے آقا دا بازو تھلے سی جدو امام الانبیاء نے فرمایا نا عثمان فی الجنہ میرے نبی دا بازو تھلے سی لیکن جدو تاجدار ختم نبوت نے فرمایا من کن تو مولا فعلیجن مولا پھر میرے آقا دا بازو تھلے نہیں مٹھے محمد دا بازو فضا بھی بلند ہویا
ذرا جملے وال غور کرنا. اباب سی وقار اوے مرشد دی ادا تے مرید تڑپدا ہے, آقا دی ادا تے نوکر تڑپدا ہے, تے نبی دی ادا تے امتی تڑپدا ہے. ذرا جملے وال غور کرو. اباب سی وقار میں پھر جملہ ریپیٹ کرنے لگا. بابا جی تہاڈی سفید داڑھی دے سفید بالاں دی نظر میرے نبی نے بازو اٹھایا. ایتھے کہ میں نقطہ رچ کرنے لگا, میں تے تو بازو چاہیے نا, تیرا میرا ہاتھ ارے قد دے مطابق پرواز کردا ہے. کسے بشر دا ہاتھ قد دے مطابق 4 فٹ تک, کسے دا ہاتھ 8 فٹ تک, کسے دا ہاتھ 10. ذرا ساؤنڈ کھولے جی, بہت شکریہ. ایک اور کھل کے آکھو سبحان اللہ. فرسٹ نقطہ محمد و آل محمد دی عظمت اندر اباب سی وقار ابو بکر دی صداقت نو منن والے ہو. کائنات دا کوئی بشر شرق تو غرب جنوب تو شمال اپنا بازو چاہے او دے ہاتھ دی پرواز او دے قد دے مطابق ہے. کسے دا ہاتھ 8 فٹ, کسے دا ہاتھ 12, کسے دا ہاتھ 14, کسے دا ہاتھ 18. ہاتھ دے تے جدو زہرا دے پاپا نے بازو چاہیا پھر پتہ کی ہویا ہے, حدہ نہیں, پہلا آسمان کراس, دوسرا کراس, تیسرا کراس, چوتھا کراس, پنجواں کراس, چھٹا کراس, ستواں کراس, سدرا کراس. جنت کے پھل محمد کہا. شکر ہے اینا بھی تسی بول رہے ہو. ایک روچی بات آپ کو سبحان اللہ. اگلے دن ایک مولوی صاحب پہ اکھن جڑا اولی بول لے, اولی سبحان اللہ کہ اللہ ان اج ہی تھانا بخائے. میں تو اڑے بس تھانے دی دعا نہیں کردا, میری دعا اللہ تعالیٰ تو حسین دے نانے دا مدینہ بخائے. اور ذرا غور کرو, شمع رسالت پروان ہو, ارے جنت دے پھلاں تک حضور. تے پھر پتہ ہے زہرا دے بابا نے کی فرمایا اپنے غلاماں نو آکھیا, اج اگر میں جنت دے پھل تروڑ لیوندا قیامت تک میری امت تو ختم. ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو. سنو, میرے نبی نے بازو چاہیا ہے, مولا علی دا بازو لہرایا ہے, لہرا کے فرمایا جدا میں مولا او دا. ایک اور بازو چاہ کے اور دل آ کے بولو جدا میں مولا او دا. جنہ دے بازو ویلنگ نے ہونا چاہ تے جنہ دے سلامت نے کیدا صدقہ حضرت قاضی عباس علمدار کون عباس شاہکار مصور فطرت دا, شاہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم عباس ہے. رحمان رحیم دی صفتاں وچوں اظہار کریم عباس ہے. آل نبی دی ایکی تھی ہر جا تعظیم عباس ہے. شبیر دی چپ وچ چپ رہ کے گیا تھی تقسیم عباس ہے. غازی عباس شہنشاہ وفا علمدار دے کٹے بادمند ہوئے لوگے بھی سن لو. ایو غازی ہے جڑا محرم دی جکم تو لے کے دامی محرم دی رات تک کربلا ستے نہیں, ساری رات پہرے دینے. کسی رج کی عباس آرام کیوں نہیں کر دے؟ اللہ دی قسم دے وفا دا شہنشاہ عباس علمدار فرماؤں گے میں کنج آرام کرا انہا خیمیاں وچ محمد دیاں ہیں, زہرہ دیاں بیٹھیاں ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دے پردیاں دی جمال کاہل لوگو اگر زہرہ دے پترہ نال وفا کرنی آتی اینج کر جکل غازی عباس وفا. ایک اور بازو چاہ کے جنہ دے بازو سلامت نے اٹھا کے بولو جدا میں مولا اودا علی مولا, جدا میں مولا اودا, جدا میں مولا اودا. میں ایک نکتہ بیان کرنے لگا. کعبے بیچ بت سن, کعبہ اللہ دا گھر ہے. تسا اپنے گھر بنائے اپنی مرضی نال, میں اپنا گھر بنایا اپنی مرضی نال, امیرہ اپنے گھر بنائے اپنی مرضی نال. اوے پنڈی پھٹیاں دے لوگو, کائنات ہر بشر نے اپنا گھر اپنی مرضی نال بنایا ہے, لیکن قرآن آندہ اس بے نیاز رب نے اپنا گھر اپنی مرضی نال نہیں بنایا, مٹھے محمد دی مرضی نال. نعرہ تکبیر. نعرے دی لوڑ نہیں, نعرے دی لوڑ نہیں, ٹائم بڑا تھوڑا ہے. قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضیٰ. میں چل جاؤ گے. پتہ کملی والے نے کعبے دی تبدیلی ماری, بیت اللہ دی تبدیلی ماری, مرضی دا اظہار کنج کیتا ہے. حضور بولے نہیں, میرے نبی دے لب خاموش, فقط چہرہ مصطفیٰ اٹھا. رب نے کہہ دیا ابو ہم نے تیری مرضی پہ کعبہ بدل
بدل دیا. عابد خیال صاحب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں. نبی خاموش رہے, حسنین کا نانا خاموش رہے, فقط چہرہ اٹھائیں تو رب کعبہ بدل دے. ارے جن کے چہرے کے اشارے کی اتنی پاور ہے, ان کی گفتگو کی پاور کا سنو. داد دو نہ دو تمہاری مرضی ہے. قرآن و حدیث سن کر مچلو نہ مچلو, اشعار سن کر مچلنے والوں, قرآن و حدیث سن کر داد دو نہ دو, یہ تمہاری مرضی ہے. لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میرے نبی چہرہ اٹھائیں, رب کعبہ بدل دے. قیامت والے دن حسنین کے نانا نے, زہرا کے بابا نے, آمنہ کے لال نے ہماری سفارش اشارے سے نہیں کرنی, بول کر. سبھی کہہ دو سبحان اللہ. مجھے ادب اور سنجیدگی کی ضرورت ہے. نبی کا ذکر ذرا ادب کے ساتھ سننا. پڑھے لکھے لوگ تڑپ چکے ہیں. میں پنجابی گل کر لگا, وہ ایک کملی والے نے بول کے عرض کرنا ہے. کئی بندے پتہ کی آندے نے جی حضور نے وکالت کرنی. نا حضور نے ساڈی وکالت نہیں کرنی, حضور نے ساڈی شفاعت کرنی. میں بتاتا ہوں, ارے وکالت اور ہے, شفاعت اور ہے. وکالت کے اندر وکیل جج کے سامنے یہ پہلے ثابت کرتا ہے میرا موکل بے گناہ ہے. توجہ, ہمارے آقا نے بروز معاشر ہماری وکالت نہیں شفاعت کرنی ہے. شفاعت پتہ کی ہونی, حضور نے یہ نہیں آکھنا بے گناہ نے, کملی والے نے کہنا مولا ہین تے گناہگار پر ہین میرے. غور کرنا. توجہ یوں لوگو, زہرا دے بابا دا جشن منان والے ہو. جملہ بڑا قیمتی. کعبے بھی بت سن, انہاں بتاں نو گرانے واسطے حضور گئے نے, پر کملی والا کلے نہیں گئے, نال کون نے؟ مولا. بولو مولا. نہیں گج بج کے بولو مولا. ایتھے دائیں بائیں چیک کرو کیڑا بندہ جڑا زے بخل تو کم لے رہے ہیں. نال کون؟ مولا. مولا مولا محمد و آل محمد دی عظمت ٹاپک دین والے ہو. تھلڑے بت گرائے گئے. جڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, میں انہاں دی نظر گل کرن لگا. تھلڑے کعبے دے اندر بت گرائے گئے. عابد خیال صاحب آپ پوری دنیا دے اندر نقابت فرماندے ہو, آپ دے حسن نقابت دی نظر شمع رسالت دے فرمانو. تھلڑے بت گرائے گئے نا, علماء پتہ کی آندے نے, کچھ بت اچھے سن تے کملی والے نے مولا علی نو آکھیا تسی میرے موڈیاں تے سوار. میں تو انہیں چاہنا, ارے میں بھی بیان کرنا کہ بہت اچھے سن, لیکن میں کدی کدی سوچاں جو بہ جاننا یہ بہت جننے بھی اچھے سن آسمان دے چند تو اچھے کو نہیں سن. تے ساڈا نبی کیوں ہوئے جنہ پنگوڑے وچ رہ کے جیدے انگل اٹھائی چند وجد وچ آیا. چند نے ابابے سے وقار حضور دے اشاریاں تھے رقص کیتا ہے. وہ ساڈے آقا تیوں نے ایک پینڈو بابا جی حضور کو لایا, حسنین دے نانے کو آندا جی میں بڑی دوروں آیا, تواڈیاں بڑیاں چرچے تے بڑے کمالات سنے تے آندا جی اگر تسی سچے نبی ہو نا اس رخ نو ساد مار کے بلاؤ. میرے نبی مسکرائے. حضور آندے نا مین ساد مارنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں, جا رخ نو تجھے محمد بلا رہے. اینا جملیاں وال غور کرو. وہ پینڈو ٹر پہ ہے, انہیں جا کے جب درخت سے کہا تجھے محمد, اس نے یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ, اس نے کہا محمد بن عبداللہ. رخ ٹر پہ ہے. میں صدقے جاواں جنہ دے نا تے رخ ٹرن اے کعبے دے بت گروانے کیڑے اوکھے سن. پتہ میرے نبی نے کیوں آکھیا علی بہت اچھے میری موڈیاں تے ببو. میں تم چاہنا لوگو اج کملی والا اپنی امت نو رب دی مخلوق نو دسنا چاہتے سن. حسین دے بابے دی شان کی ہے, حسین دے نانے دی شان. ایک ایک جملے بات. ویسے میں سور پہ تقریر کرنا ہونا, اکثر میرے فین بھی لوگ بیٹھے ہو, لیکن آج اینا ماحول بغیر سور تو کم سور ویچ تسی سور ویچ ہی ہو. ایک کوئی بادو بار کڑ کے نعرہ حیدری. ہون 3 منٹ ہو گئے میرے ٹائم بچ 5-6 منٹ رہ گئے, بس میں ان کل مکمل کر لگا. ایسے جملے وال غور کرنا. حضور نے فرمایا میرے اموڈیاں اور سنو, اور نمازی حضرات بڑے بڑے پیار والے
جدو میرے نبی نے فرما لی میرے موڈیاں تے بہو ہن حکم ہو گیا مولا علی نے نا حیدر قرار اے جڑے حیدری او صحابہ دے نوکر ہو ابو بکر دی صداقت نو منن والے تساں تڑپ جانا ہے پیر علی نے اپنا وجود جدو بیت اللہ دی زمین تو جدا کیتا ہے نا جیوں حضور دے موڈیاں تے بیٹھے تے سرکار فرماندے نے علی ہن کتھے ہو نہیں 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 اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ سنو پنڈی پٹھیاں کے لوگوں جب تک علی بیت اللہ کی زمین پہ کھڑے رہے رسول اللہ نے نہیں پوچھا کہا کب پوچھا جب علی بیت اللہ کی زمین سے جدا ہو کر مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھے تب تاجدار ختم نبوت نے کہا بتاؤ علی اب کہاں پھر مجھے کہنے دو بیت اللہ کی زمین کا مقام اور ہے محمد کے کاندھوں کا مقام نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ گل لمبی ہو جانی میں کلوز کر لگا جدو میرے آقا نے پوچھا علی ہن کتھے ہو پیر علی عرض کرتے نے سونے میں ہر شے کراس کر کے نا عرش مولا دے نیڑے عابد خیال صاحب سرگوت ایک بندہ میں ٹکریا ہو شاکیا جی کتھے مکہ کتھے عرش مولا کو مبالغہ رائی دی ہاتھ ہوندی میں کہ کی بنے جی علی ایڈی جلدی او عرش مولا تے پہنچ گئے ہاتھ ہونا دن اور میں کیا سون سلیمان دے سامنے سلیمان دا نوکر ہوئے اٹھے بھی نہ جائے بھی نہ اوتھے بیٹھ کے او ملکہ بلقیس دے تخت نو ہاتھ پائے تے مننا تے علی کون ہے علی تے بیٹھے محمد دے موڑے اینا پوائنٹ بس ایتھوں تقریر ختم وہ جڑا پنڈو سی نا انہیں مطلب وہ باہر نکلیا مدینے دی گلی تے اگو مولا علی وہ پیر علی نے سلام دیتا تے خوش ہو کے پتہ کی آندا ہے توجہ ہے نا وہ مولا علی نو آندا ہے جی اج میرے تے بڑا کرم ہویا حضور نے میری ڈاچی خریدی کی کیتا ہے ڈاچی پیر علی مسکرا کے انہوں نے پھر مبارک ہو وہ آندا ہے جی خیر مبارک لیکن اگلی بھی گل سن لو مولا علی نے فرمایا بول وہ کہنے لگا جی کملی والے نے ڈاچی تے خریدی ہے پر پیسے کوئی نہیں دیتے حضور نے ادار کیتا ہے ان توجہ کرے جدو مولا مشکل کشا علم دے شہر دا دروازہ علی تسا آج تک کسے مولوی نالے لفظ لگے ویکھے نے علم کے شہر کا دروازہ کسے محقق کسے مصنف کوئی ہے مثال میرے کائنات وچ بکھاؤ مولا علی تو علاوہ کسے دینار آنا مدینۃ العلم علم کے شہر کا ارے آگے با علی جن بابوہا علم کے شہر کا دروازہ علم کے شہر کا دروازہ لوگوں اگر علی کی مثل نہیں تاجدار ختم نبوت کی مثل کہاں ان سنو مولا علی انہیں آکھیا جی حضور نے پیسے کو نہیں دیتے ایک گل بڑی مزے آلی پیر علی انہوں نے بجے اگر نبی کریم نے پیسے نہیں انہوں نے دیتے پھر سوچ کے مدینہ چھٹے وہ آندہ جی میں کی سوچا مولا علی آندہ نے سوچ لائے جے تو مہینے بعد مدینہ شریفہ میں تینو حضور نہ ملے تے تیری ڈاچی دی قیمت کون دے گا وہ آندہ جی ہن میں کراں کی معاہدہ ہو چکے پیر علی آندہ نے میں اتھے کھڑا نہ پریشان ہو میرے آقا بڑے کریم نے ایتھوں واپس جا اے گل حضور دی بارگاہ چ عرض کر مولا علی اتھے کھڑے ہو گئے وہ پنڈو اندر ٹر گیا جا کے اندر سونے ہاں اگر میں مہینے بعد آواں تسی نہ ملے میری ڈاچی دی قیمت کون دے گا حضور مسکرا پہ میرے کریم نبی آندے نے او نہ پریشان ہو اگر میں نہ ملیا ایک میرا نوکری او دا بچپن میرے نال لڑکپن میرے نال جوانی میرے نال بڑھاپا میرے نال غاراں وچ میرے نال بازاراں وچ میرے نال او دا نام ہی ابو بکر ہائے ہائے سیدنا صدیق اکبر حضوراں دے نہیں میریاں دیاں بڑیاں گہریاں یاریاں نے اس صدیق دے بوے تے آ جائیں ادار محمد ہوسی چکا صدیق دے سے اللہ اکبر کبیرہ بھائی تھے تڑپ کی آنکھو سبحان اللہ ایتھے تو ان تڑپنا چاہیے دا سی ہو دی پتہ وجہ کی یہ جنت دیاں ٹکٹاں علی نے منڈنیاں نے تصدیق دیاں موراں صدیق اکبر نے لانے ہن اگلا جملہ سنو جملہ با کمال جدو میرے نبی نے ابو بکر دا نام لیا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابا پہ جبکار وہ پنڈو باہر نکلے مولا علی آندے نہیں سنا وہ آندہ جی حضور نے فرمایا میں نہ ملیا تے ابو بکر تے مولا علی آندے نہیں سوچ لے جے صدیق اکبر بھی نہ ملے
وہ آندا جی ہن کی کراں؟ پیر علی انہوں نے پھر جا، وہ دوسری باری اندر یا رسول اللہ جے صدیق اکبر بھی نہ ملے تو میرے کریم نبی پتہ ہے کی فرمان لگے جے صدیق اکبر نہ ملے ایک میرا نوکر ہی ان میں رب کل منگ کی لی، او دا نام ہی عمر، او دیاں نیکیاں نہیں آسمان دے تاریاں دے برابر۔ ہائے ہائے انہاں جملیاں ول غور کرنا۔ اب آپ جی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام میرے نبی دی زبان تے آیا، پینڈو باہر نکلے ہے، حیدر کرار مولا مشکل کشا، آپ باہر کھڑے تو آکے اندہ جی حضور نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تھے عمر، توجہ ہے ابو بکر نہ ملے تھے جناب عمر، اور بولو جناب اے ذہن چ رکھو اے عمر جے نبی دی امت چ پہلا جنا جنہیں اپنے پتر نو آکھیا سی پترا خبردار پیر حسین دی ریس نہ کری، او دی وجہ ہی سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایک پاسے۔ اے عمر پہلا جنا ہے جنہیں آکھیا سی کہ حسین دے نانکے ورگے کسے دے نانکے نہیں، پیر حسین دے دادکے ورگے کسے دے دادکے نہیں۔ ان سنو جدو مولا علی نے حضرت عمر دا نام سنیا نا تے مولا مشکل کشا پتہ ہے کی آندن حیدر کرار آپ فرماندے نے سوچ لے پیسے لینے تو اگر تین عمر بھی نہ ملے پھر تیری چاچی دی قیمت کون دے گا؟ وہ آندہ جی ہن کی کرم مولا مشکل کشاند نے ایک باری پھر جا، وہ تیسری باری حضور دی بارگاہ سنیا اگر عمر بھی نہ ملے سرکار مسکرا کے آندے نے اگر عمر نہ ملی ہونی ایک میرا نوکری او دا نا ہی عثمان غنی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرمان لگے میں ان دو تیاں دیتیاں نے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک ہی کر کے عثمان نو عطا کردہ جاندہ۔ میرے نبی نے جدو جملہ ارشاد فرمایا نا لوگو گیلانی سجدہ نال وفا کرنے والے ہو، انہوں پینڈو باہر نکلے ہے، حیدر کرار مولا مشکل کشا آپ دے سامنے انہیں حضرت عثمان غنی زینو رہن دا نام لیا۔ اب آپ جی وقار نوری فاؤنڈیشن پاکستان دے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس نو اٹینڈ کرنے والے غجور مومنوں اہل بیت دے حبدارو مولا علی نال وفامہ کرنے والے ہو، جدو حضرت عثمان غنی دا نام تے مولا علی نو آندے جی حضور نے فرمایا عمر نہ ملے تے عثمان اے ہن کل آخری جڑے سننا چاہندے ہو ایک باری پھر نعرہ حیدری کھل کے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آپ جی وقار آخری جملہ ہے اور جملے پر غور کرنا دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں حضور دا کلمہ پڑھنے والی ہو، مولا مشکل کشاؤں آنے نے آخری باری پھر جا، وہ آخری باری اندر چلا گیا تے جا کے میرے نبی نو پتہ کی آندہ ہے آندہ جی اگر عثمان غنی نہ ملے پھر میری ڈاچی دی قیمت کون دے گا؟ توجہ ہے ایک جملہ بڑا قیمتی جے جدوں نے چوتھی باری جا کے آکھیا نا اگر عثمان نہ ملے حضور مسکرا پھر علم نشرہ دی چھاتی والا نبی مسکرا پھر وَعَلَّمَ کما لم تکن تعلم دے علم والا میرا نبی مسکرا پہ ہے، اِنَّا اَتَيْنَا کل کوثر دی شان والا میرے آقا مسکرائے۔ حضور اندے نے اوہ تو پہلی باری آیا ہے میں تین ابو بکر زامن دیتا ہے، دوسری باری آیا ہے میں تین عمر زامن دیتا ہے، تیسری باری آیا ہے میں تین عثمان غنی زامن دیتا ہے۔ ہون سن اگر عثمان بھی نہ ملی ہونی پھر او دے کول آ جائیں جیڑا تینوں بار بار میرے کول پہ۔ ہاں جی تواڈی محبت بڑی با کمال ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی محبت قبول فرمائے۔ ویسے ٹائم ہو چکے ہے جیڑا ٹائم میں نے حکم دیتا گیا سی آدھا گھنٹہ، میں ایک شعر پڑھ لما ہے اجازت؟ تواڈا ذوق ہے؟ ہاں جی تواڈا ہے ذوق سارے ہیں؟ بس ایک شعر چونکہ ربیع الاول شہید مہینہ ہے ایک میں شعر پڑھن لگا اور اس تو پہلا جی سورچی پڑھ دینے کو نہیں مسئلہ سورچی پڑھ دینے اس تو پہلا نا میں وہ تو گل سنان لگا جڑی گل سیدہ آمینہ نے کی تھی حضور دی امی نے نا آمنہ پاک نے عابد خیال صاحب ایک دن جملہ چاہ ارشاد فرمایا وَذِكْرِ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ آمنہ فرمان لگیاں میری عظمت دے ڈنکے قیامت تک بجنے۔ اور جس لئے حضرت آمنہ پاک ایک جملہ ارشاد فرما رہی ہیں سننا اس لئے حضرت ام ایمن یہ او بختاور خاتون ہے جن نے پیر حسین دا جھولا جھلدیاں ویکھیا پر جھلان والا نہیں ویکھیا، زہرہ پاک دے گھر دی چکی چلدیاں ڈٹھی ہے پر چلان والا نہیں ویکھیا۔ اس ام ایمن پاک نے جدو حضور دی بارگاہ چرج کیتا نا یا رسول اللہ اج میں تواڈی دھی زہرہ دے بیڑے گئی ہاں تے منظر ہے ویکھیا تے میرے نبی نے فرمایا نہیں ام ایمن نہ حیران ہو جڑی میری دھی زہرہ ہے نا وہ دے پتران دے جھولے فرشتے جلان دیں وہ دے گھر دی چکی جنت دیاں حورا چلان دیاں۔ حضرت آمینہ دا جدو جملہ حضرت ام ایمن نے سنیا نا قیامت تک عظمت دے ڈنکے اللہ دی قسم جے ام ایمن حیران ہویاں۔ اس سے وقت ام ایمن نے عرض کیتا اتنا بڑا دعویٰ کیوں؟ سجدہ دے قدمہ چ بیٹھ کے میں بات کرنے لگا حضرت آمینہ نے اور کوئی جواب نہیں دیتا فرمایا نہیں ام ایمن میری عظمت دے ڈنکے قیامت تک تام بجنے نے میں محمد دی ماما
نہیں نہیں ایتھے جن نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے یا بازو پار کر کے کو سبحان اللہ اے جنہ دیاں ماما زندہ واپس جا کے ماں دے قدم چوب کے انہا عرض کرنا اماں جدو تم ان جنم دیتا سی میرے کن ترانہ کدھا پڑھیا گیا ہے اللہ دی قسم ہے اے تیری میری شرم و حیا دی پیکرہ ماں بختور ماں نے تیرا میرا متھا چوم کے آکھڑا ہے پترا تیرے کن ترانہ کسی اور دا نہیں پڑھیا گیا حسین دے نانے دا ترانہ لوگوں توجہ شمع رسالت پروانو میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی ماں نو بھی سلام پیش کرنا حضرت حاجرہ نو سلام لیکن سن لو نبیاں بھی چونکہ سے نبی دی ماں نے ایک دعویٰ نہیں کیتا جیڑا دعویٰ سیدہ آمنہ نے کیتا آپ نے فرمایا قیامت تک میری عظمت ڈنکے بجنے وجہ میں محمد دی ماں نہیں ایک کوئی بازو پار کر کیا کو سبحان اللہ گلی گلی نگر نگر اسی تائیں پیغام دے رہے ہیں جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد انج میں نہیں جانا جڑے دونوں باتوں نے انہوں جھنڈا بڑھاؤ فلا دن لے را کے حسینی بن کے کوئی میں نہ مل کے پڑھو جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد گوج پیدا ہو جائے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد دونوں بازو اٹھا کے لہرا کے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد میرے مسلمان بھائیوں نبی بڑے بڑے آئے وہ بھی نبی آیا ہے جنہیں اپنی قمیض ذریعے یعقوب علیہ السلام دی نظر واپس کروائی وہ بھی نبی آیا ہے جنہیں ٹھوکر ماری ہے تے اللہ دی قسم جے مردے زندہ ہوئے وہ بھی نبی آیا ہے اب آبے جی وقار جنہیں چھڑیاں ماریاں نے پتھرہ میں چو پانیاں دے چشمے جاری ہوئے لیکن پنڈی پٹیاں والی ہو اے سن لو کسے نبی دے اونال انج انقلاب نہیں آیا جکن مٹھے محمد دے اونال انقلاب آیا جنہاں نو سمجھ آئیے نا ایک کوئی بازو پھر بار کٹ کے لہرا کے پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد پڑھنا ہے سارے پڑھنا ہے کوئی جڑا بندہ خاموش رہا میں گنگے بندے نو معافی ہے جی دے منہ بھی زبان ہے او چپ نہ رہے اللہ نے زبانہ جھوٹ بولنے واسطے نہیں دتیاں بکواس صاف کرنے واسطے نہیں دتیاں اللہ نے سن زبانہ محمد آل محمد ذکر کرنے میں ایک گل پر سنان لگا اوہ چونٹیاں میں جڑی چونٹی کیڑیاں میں جڑی کیڑی کیڑیاں نو آکھے براما صاف کرو سلیمان پہ ہوں اوہ رب اس کیڑی دیاں پاوے تمہا اوہ میں سوچا چھ پہ جاننا کیڑی سلیمان دی آمد دا تذکرہ کرے او دیاں پہ جان تمہا اوہ تیری دھم کیوں نہیں پوے گی جڑے سلیمان دے آقا محمد جشن جنہاں نو سمجھ آئیے اس تو بڑی میرے کل دلیل کو نہیں ایک وری لہرا کے بازو میرا مل کے پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد دل خوش ہو گیا دل خوش ہو گیا ایک دو بندے رہ گئے پتہ نہیں انہاں تے نمے پاکستان دا سر ہویا کیوں نہیں پہ بول دے سارے بولو جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا
رحمت 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 ذرا جملے وال غور کرنا، میں پھر قرآن پڑھ لگا مچل جاؤ گے بما ارسلنا کا الا رحمت 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 للعالمین جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد آمد او بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی او بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ علی نہیں جدو مولا علی دا نام لینا سچا بازو پار کرنا لہرا کے او بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی جے کرنا چاہلا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کعبہ ہے مکے اندر دیران دا کعبہ علی علی اسا دم دم کہنا علی علی بازو پار کر کے لہرا کے اسا دم دم کہنا علی علی ماشاءاللہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے بڑی محبت ایک میں شان رسالت کے نقطہ عرض کر رہا ہوں اے بس ایتھے میرا خطاب ختم ہے سید زادیاں کو دعا لینے واسطے حضور دے دیوانے بیٹھے ہو شان رسالت ایک پوائنٹ عرض کرنے لگا وہ پوائنٹ پتہ کی ہے حضور 9 واری گئے نے اے جدو 50 نمازاں فرض ہوئیاں تے جدو 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے نا تے 9 5 45 تے نبی کریم اپنی مرضی نال نہیں گئے موسیٰ علیہ السلام آندے رہے سنیا موسیٰ علیہ السلام نے سنیا نا 50 نمازاں تے کلیم آندے نے سنیا یہ 50 نمازاں بہتیاں نے تھوڑیاں کم کرواؤ پھر 45 تے کم آیا تے کلیم اللہ نے پھر کیا 45 بھی زیادہ 40 بھی ان سنو اور میرے وال دھیان کرنا عابد خیال صاحب 45 معاف ہو گئی اللہ دی قسم جے رب نے 45 معاف کر کے نا جدو 9ویں مرتبہ حضور پلٹے نہ واپس رب نے پھر بھی محبوب نو اے نہیں آکھیا بس تواڈے آکھے لگ کے 45 تے پھر یہ لکیر ہون نہ آوے اجے اے نہیں آکھیا نہیں تُسا نہیں گل سمجھے ایک کری پھر کھل کے آکھو سبحان اللہ بس میرا خطاب ختم او بے نیاز ہے او علا کل شین قدیر ہے جے رب فرما دیندہ کوئی معاملہ نہیں سے لیکن میری ایک وجہ دی کفیت ہے رب اگر کہہ دیندہ نا سونیا ہون نہ آوے آجے پھر سی حسین دے نانے دی حد نہیں ایک اچھی بات رکھو سبحان اللہ میرا مولا خاموش رہا رب نے دنیا نو دسیا جکن میری حد کوئی نہیں انجے حسین دے نانے دی بھی حد اللہ تعالیٰ میری رب دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سن سب نو 5 ٹائم پر جماعت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں اے لاہور سی نہ لاہور تے غازی